أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف علامہ نور بخش توکلی علیہ الرحمہ، باب نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و اثار کا بیان۔ جود حقیقی یہ ہے کہ بغیر غرض و عوض کے ہو، اور یہ صفت ہے حق سبحانہ کی، جس نے بغیر کسی غرض و عوض کے تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں اور تمام حسی و عقلی کمالات خلائق پر افادہ کیے ہیں، یعنی ان کو عطا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اجود والا جودین اس کے حبیب پاک ہیں، یعنی اجود والا عطا کرنے والا اس کے حبیب پاک ہیں۔ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی چیز کا سوال نہ کیا گیا کہ اس کے مقابل آپ نے لا نہیں فرمایا ہو، یعنی آپ کسی کے سوال کو رد نہیں فرماتے۔ اگر موجود ہوتا تو عطا فرماتے، اور اگر پاس نہ ہوتا تو قرض لے کر دیتے یا وعدہ عطا فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک سائل آپ کی خدمت میں آیا، آپ نے فرمایا اس وقت میرے پاس کچھ نہیں مگر یہ کہ تو مجھ پر قرض کرے، جب ہمارے پاس کچھ آئے گا ہم اسے ادا کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کی تکلیف نہیں دی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی۔ انصار میں سے ایک شخص بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عطا کیجئے اور عرش کے مالک سے تقلیل کا خوف نہ کیجئے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور آپ کی روح مبارک پر تازگی و خوشحالی پائی گئی۔ فرمایا اسی کا امر کیا گیا ہے۔ اسی لیے رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب جو بھی آپ کے پاس سوالی آئے تو آپ اس کا سوال رد نہ کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی، تو جب آپ کو خیر کثیر عطا کر دی تو آپ کو کسی قلیل و کمی کا خوف نہیں ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو آپ کسی سوالی کو خالی نہ لوٹائیے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال لایا گیا، اور یہ زیادہ سے زیادہ مال تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو مسجد میں ڈال دو۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اس مال کے پاس بیٹھ گئے اور تقسیم فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس مال سے دیجئے، کیونکہ جنگ بدر کے دن میں نے فدیہ دے کر اپنے آپ کو اور عقیل بن ابی طالب کو آزاد کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے لو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کپڑے میں ڈال لیا، پھر اٹھانے لگے تو نہ اٹھا سکے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی سے فرما دیں کہ اٹھا کر مجھ پر رکھ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی سے اٹھانے کو نہیں کہتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، آپ خود اٹھا کر مجھ پر رکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے نہیں اٹھاتا۔ جب حضرت عباس نے اس میں سے کچھ گرا دیا پھر اٹھانے لگے تو تب بھی نہ اٹھا سکے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی سے فرما دیں کہ اٹھا کر مجھ پر رکھ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کا حکم نہیں دیتا۔ پس حضرت عباس نے فرمایا کہ آپ خود اٹھا کر رکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے نہیں اٹھاتا۔ بس انہوں نے پھر اس میں سے کچھ گرا دیا اور پھر اسے اپنے کاندھے پر اٹھا لیا اور روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ غائب ہو گئے۔ آپ ان کی طمع پر تعجب فرماتے تھے۔ غرض یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے تو ایک درہم بھی باقی نہ تھا۔ مسند ابن ابی شیبہ میں بروایت حمید بن حلال بطریق ارسال مروی ہے کہ وہ مال 1,00,000 درہم تھا، اور اسے علا بن الحضرمی نے بحرین کے خراج سے بھیجا تھا، اور یہ پہلا مال تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ تو آپ کی سخاوت حد قیاس سے خارج تھی، یعنی جس کو اندازہ کرنا مشکل ہے۔ آپ نے بہتوں کو 100 اونٹ عطا فرمائے، مگر آپ کی سخاوت زیادہ تر مؤلفۃ القلوب کے لیے تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص صفوان بن امیہ نے بکریوں کا سوال کیا، جن سے 2 پہاڑوں کا درمیانی جنگل پر تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب اس کو دے دیں۔ اس نے اپنی قوم میں جا کر کہا، اے میری قوم، تم اسلام لاؤ۔ اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سخاوت کرتے ہیں کہ فقر سے نہیں ڈرتے۔ اس کو مشکات المصابیح میں باب فی اخلاقہ و شمائلہ میں بھی بیان کیا گیا۔ حضرت سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں کہ صفوان بن امیہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے دن مجھے مال عطا فرمانے لگے، حالانکہ اس وقت آپ میری نظر میں پسندیدہ نہیں تھے۔ بس آپ مجھے عطا فرماتے رہے یہاں تک کہ میری نظر میں محبوب ترین ہو گئے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں اور دیگر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین سے تقسیم غنائم کے بعد واپس آ رہے تھے تو کچھ بادیہ نشین لوگوں نے آپ کو گھیرا، اور آپ نے انہیں کیا جواب ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس اس جنگل کے درخت ببول جتنے چوپائے ہوتے تو وہ بھی میں تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا اور تم مجھ کو بخیل نہ پاتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک روز میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ نے کوہ احد کو دیکھا تو فرمایا، اگر یہ پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے تو میں پسند نہ کروں گا کہ اس میں سے ایک دینار بھی میرے پاس 3 راتوں سے زیادہ رہ جائے۔ ایک روز نماز عصر کا سلام پھیرتے ہی آپ دولت خانہ میں تشریف لے گئے، پھر جلد نکل آئے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے نماز میں خیال آیا کہ صدقے کا کچھ سونا گھر میں پڑا ہے، مجھے پسند نہ آیا کہ رات ہو جائے اور وہ گھر میں پڑا رہے، اسے لے جا کر تقسیم کرنے کے لیے کہہ آیا ہوں۔ حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت چادر لائی۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے، میں آپ کے پہننے کے لیے لائی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت تھی، آپ نے وہ چادر لے لی۔ پھر آپ ہماری طرف نکلے اور اسی چادر کو بطور تہبند باندھے ہوئے تھے، تو صحابہ کرام میں سے ایک نے دیکھ کر عرض کیا کہ اچھی چادر ہے، یہ مجھے پہنا دیجیے۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ کچھ دیر بعد آپ مجلس سے اٹھ گئے، پھر لوٹ آئے اور وہ چادر لپیٹ کر اس صحابی کو دے دی۔ صحابہ کرام نے اسے کہا کہ تو نے اچھا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چادر کا سوال کیا، حالانکہ تجھے معلوم ہے کہ آپ کسی سائل کا سوال رد نہیں فرماتے۔ اس صحابی نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے صرف اس واسطے سوال کیا کہ جس دن میں مر جاؤں یہ چادر میرا کفن ہو۔ حضرت سہل فرماتے ہیں وہ چادر اس کا کفن ہی بنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوا، آپ کے حکم سے اس کے لیے ایک بکری دوہی گئی، وہ پی گیا، اس طرح 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، لیکن صبح اٹھا تو اسلام لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے لیے ایک بکری دوہی جائے، وہ اس کا دودھ پیا گیا اور وہ بھی پورا نہ پی سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک آنت میں پیتا ہے اور کافر 7 آنت میں پیتا ہے۔ یعنی اس سے مراد، پھر محدثین کرام نے اس کی بہت تشریحات بیان کی ہیں کہ مراد یہ کہ وہ حریص ہو کر، کافر حریص ہوتا ہے اور مومن جو ہے وہ حریص ہو کر نہیں کھاتا پیتا، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ مومن کا پیٹ کم خوراک سے بھی بھر جاتا ہے اور کافر کا نہیں بھرتا۔ حضرت بلال مؤذن رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانچی تھے۔ ایک روز عبداللہ حوارزنی نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے کا حال پوچھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہ رہتا تھا، بعثت سے وفات شریف تک یہ کام میری تحویل میں تھا۔ جب کوئی ننگا بھوکا مسلمان آپ کے پاس آتا، آپ مجھے حکم دیتے، میں کسی سے قرض لیتا اور چادر خرید کر اسے اڑھاتا اور کھانا کھلاتا۔ ایک روز ایک مشرک مجھ سے ملا، کہنے لگا، بلال، میرے ہاں گنجائش ہے، میرے سوا کسی اور سے قرض نہ لیا کرو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ ایک روز میں وضو کر کے اذان دینے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مشرک تاجروں کی ایک جماعت کے ساتھ آیا اور مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا کہ اے حبشی۔ میں نے کہا لبیک۔ اس نے کہا، بڑے سخت الفاظ میرے لیے استعمال کیے اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے وعدے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا وعدہ قریب آ گیا۔ اس نے کہا صرف 4 دن باقی ہیں، اگر اس مدت میں تو نے قرض ادا نہ کیا تو تجھے غلام بنا کر بکریاں چرواؤں گا جیسے پہلے تو چرایا کرتا تھا۔ یہ سن کر مجھے بہت فکر و غم دامنگیر ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز عشاء پڑھ کر دولت خانے میں تشریف لے گئے۔ میں وہیں حاضر خدمت ہوا۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا، وہ مشرک جس سے میں قرض لیتا تھا اس نے مجھ سے ایسا کہا ہے، اب ہمارے پاس ادائے قرض کے لیے کچھ نہیں، وہ تو مجھ کو فضیحت کرے گا۔ آپ اجازت دیں کہ میں بھاگ کر مسلمانوں کے کسی قبیلے میں چلا جاؤں، جب ادائے قرض کے لیے سامان ہو جائے گا تو واپس آ جاؤں گا۔ غز میں اپنے گھر آیا، تلوار، تھیلا، جوتا، ڈھال اپنے سرہانے رکھ لیے
اور صبح काज़िब होते ही चलने की तैयारी करने लगा। तो क्या देखता हूँ कि एक शख्स दौड़ा आ रहा है। कहता है, बिलाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे याद फरमा रहे हैं। मैं वहां पहुंचा तो देखता हूँ कि 4 लदे हुए ऊंट बैठे हैं। मैं इजाजत लेकर हाजिर खिदमत हुआ। आपने फरमाया, मुबारक हो, अल्लाह ने अदाए कर्ज का सामान कर दिया। तुमने 4 ऊंट बैठे देखे हैं? मैंने अर्ज की कि हाँ। आपने फरमाया, ये ऊंट हाकिम फदक ने भेजे हैं। ये गल्ला और कपड़े जो इन पर हैं ये सब तुम्हारे हैं। इनको बेचकर कर्जा अदा कर दो। मैंने तामील इरशाद की। फिर मैं मस्जिद में आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम अर्ज किया। जब आपने अदाए कर्ज का हाल पूछा, मैंने अर्ज की कि कर्ज सब अदा हो गया लेकिन बाकी कुछ ना रहा। आपने फरमाया, कुछ बच तो नहीं रहा? मैंने अर्ज किया, हाँ, थोड़ा सा कुछ बच रहा। तो फरमाया, मुझे उससे सबक दोष करो, जब तक ये ठिकाने ना लगे मैं घर ना जाऊंगा। आप नमाज ईशा से फारिग हुए, मुझे बुलाकर उस बकिया का हाल पूछा। मैंने अर्ज किया कि वो मेरे पास है, अभी कोई साइल नहीं मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को मस्जिद ही में रहे। दूसरे रोज़ नमाज ईशा के बाद मुझे फिर बुलाया। मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपको सबकदोश किया। ये सुनकर आपने तकबीर कही और खुदा का शुक्र अदा किया, और आपको ये खौफ था कि कहीं ऐसा ना हो कि मौत आ जाए और वो माल मेरे पास हो। फिर आप दौलत खाना में तशरीफ़ ले गए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप किसी शख्स से एक चीज़ खरीदते, कीमत चुका देने के बाद उसी को या किसी दूसरे को अता फरमा देते। चुनांचे आपने हज़रत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु से एक ऊँट खरीदा, फिर वही ऊँट उनको बतौर अतिया अता फरमा दिया। इसी तरह एक रोज़ आपने हज़रत उमर फारूक से एक शतर बच्चा खरीदा, फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को अता फरमा दिया। गर्ज ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो आता सब राह खुदा में दे देते, पास ना होता तो कर्ज लेकर साइल की हाजत रवाई फरमाते। अपनी ज़ात मुबारक के लिए दूसरे दिन का नफ़का भी न जमा करते। बाज़ औक़ात अपने हरम के लिए 1 साल का नफ़का ज़ख़ीरा कर लेते। जब आप किसी मोहताज को देखते तो बावजूद एहतियाज के अपना खाना उसे दे देते। आपके दौलत खाना में बाज़ दफ़ा 2-2 महीने आग नहीं जलती थी। एक मर्तबा गनीमत में कनीज़ें आईं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा से कहा कि तुम जाओ अपने वालिद से कनीज़ मांग लो। जब वो हाजिर हुईं तो हया की वजह से वापस चली आईं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने हज़रत फ़ातिमा ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मेरे सीने पर नील पड़ गए हैं और मेरी हथेलियों पर आबले पड़ गए हैं चक्की पीसते पीसते। आप खिदमत के लिए एक कनीज़ अता फरमाइए। आपने फरमाया कि फ़ातिमा, ये तो ना होगा कि तुम्हें दूं और अहले सुफ़ा के बच्चे भूखे मरें। उनके खर्च के लिए मेरे पास कुछ नहीं। मैं असीरान जंग को बेचकर उनकी कीमत अहले सुफ़ा पर खर्च करूँगा। चुनाचे आपने फरमाया कि मैं तुम्हें कनीज़ से बेहतर चीज़ बताता हूँ। ये वो कलिमात हैं जो हज़रत जिब्राइल ने मुझे सिखाए हैं, यानी हर नमाज के बाद सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर पढ़ो, और सोते वक्त भी 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ो। और फिर ये तस्बीह हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जो बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अता हुई, तो उन्हीं की निस्बत से तस्बीह फ़ातिमा कहलाई, जिसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है।